بیٹھے رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیکنڈ ایئر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے برصغیر میں مسلمانوں کے نظام تعلیم کے تدریسی طریقے۔ نظام تعلیم ہم نے پڑھا، اس کے مقاصد پڑھے، پھر نصاب پڑھا، اور اس کے بعد ہم تدریسی طریقے پڑھ رہے تھے۔ تدریسی طریقے ہم نے کل پڑھ لیے تھے۔ اب ہے اس میں کہ انہوں نے ایک نئی چیز جو متعارف کروائی تھی اس زمانے میں، اور جو آج تک پھر ہمارے ہاں چل رہی ہے۔ یہی تدریسی طریقے برصغیر میں مسلمانوں کے زمانے میں تھے، اور یہی تدریسی طریقے جو ہے وہ کچھ ریفائنڈ شکلوں میں آج بھی ہمارے ہاں استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکچر ایک قدیم ترین طریقہ تدریس تھا جس کو ہر زمانے میں لوگوں نے اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ یہ ہمارے پاس ایسا جو ہے وہ طریقہ تدریس ہے جس پہ ہمارا خرچ بہت کم ہوتا ہے۔ صرف ایک استاد ہے جس کو جتنی زیادہ مہارت اپنی بول چال پر ہے، اس کا بیان جو ہے وہ اتنا ہی اچھا ہوگا اور اتنی ہی اس کے اندر اثر انگیزی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ پھر آہستہ آہستہ جب کتابوں کا زمانہ آ گیا تو کتاب بک میتھڈ جو ہے وہ اس میں شامل کر لیا گیا، پھر ڈسکشن کا میتھڈ اس میں شامل کر لیا گیا، پھر اور طریقہ تدریس بھی اس میں شامل ہوتے چلے گئے۔ لیکن بنیادی حیثیت جو ہے وہ ہمارے پاس لیکچر کی رہی ہے۔ اب آگے آ کر انہوں نے جو ہے وہ ایک اور چیز متعارف کرائی، وہ تھی مانیٹوریل سسٹم۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں مانیٹوریل سسٹم بھی رائج تھا۔ یعنی کہ مانیٹوریل اپنے نام سے ہی جو ہے وہ اپنے لفظ سے ظاہر کر رہا ہے مانیٹر سسٹم کو۔ مانیٹر کا مطلب ہے کسی چیز کو دیکھنا، اس کو چیک کرنا، یعنی کسی بھی چیز کی نگرانی کرنا۔ تو ہندوستان میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں مانیٹوریل سسٹم تھا، یعنی نگرانی کا بھی ایک سسٹم کلاس کے اندر رائج تھا۔ اس سسٹم کے تحت اعلیٰ درجے کے طالب علم اپنے زمانہ طالب علمی میں ہی اپنی پڑھی ہوئی کتابیں چھوٹی جماعت کے طلبہ کو پڑھاتے تھے۔ یعنی اعلیٰ درجے کا طالب علم جو ہوتا تھا، تعلیم کے 3 درجے بنائے گئے، ایک ابتدائی، دوسرا ثانوی، اور تیسرا جو تھا وہ اعلیٰ درجہ تھا۔ اب اعلیٰ درجے میں آ کر علم کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کے جو طالب علم تھے انہوں نے اپنی ابتدائی اور ثانوی درجے کی جو کتابیں پڑھ چکے ہوتے تھے، اپنی سے چھوٹی کلاس کے طلبہ کو پھر وہ کتابیں پڑھانا شروع کر دیتے، اور نظم و نسق کی ذمہ داری بھی ان طلبہ کے اوپر عائد ہوتی تھی۔ یہ طریقہ بہت کامیاب اور مفید ثابت ہوا۔ اس طریقے سے معلم کو اپنے فرائض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی تھی۔ یعنی پڑھانے والا اگر ہمارے پاس کم تعداد میں ہے، ایک استاد ہے اور پڑھانے والی کلاسیں جو ہے وہ زیادہ ہیں، تو پھر استاد کو بھی کوئی ہیلپر چاہیے۔ تو کلاس کا وہ طالب علم جس کی گرفت اپنے مضمون کے اوپر اچھی ہوتی، جو ذہین ہوتا تھا، جو اور بھی تمام آداب و اطوار میں جو ہے وہ پورا اترتا تھا، تو اس کو نظم و نسق کی یہ ذمہ داری بھی دے دی جاتی کہ وہ کلاس کو کنٹرول بھی کرتا اور اپنی پڑھی ہوئی جو کتابیں ہیں تیسری جماعتوں کی وہ اپنے سے چھوٹی جماعت کے طلبہ کو پڑھاتا ہے۔ اس طرح سے معلم کو اپنے فرائض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی، اور وہ طلبہ جو پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھانے کا فرض بھی ادا کرتے تھے، ان میں انتظامی صلاحیتیں پروان چڑھتی تھیں اور ان کی قابلیت میں بھی اضافہ ہوتا تھا۔ یعنی وہ اپنی کہہ لیں کہ زمانہ طالب علمی میں ہی جو ہے وہ تدریس کا فن سیکھ جاتے تھے۔ جیسے اب تو ہے کہ طالب علمی سے فارغ ہونے کے بعد طالب علم جو ہے وہ ٹریننگ کی ڈگری لیتا ہے، جس کو ہم بی ایڈ کی ڈگری یا ایم ایڈ کی ڈگری یا ایم ایس ایڈ وغیرہ کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب مانیٹوریل سسٹم اس زمانے میں رائز کیا گیا تو یہ طلبہ کیونکہ استاد کی نگرانی میں ہی یہ تمام امور فرائض سر انجام دیتے تھے، کلاس کو ظاہر ہے جو پڑھائے گا وہ کلاس کو کنٹرول بھی کرے گا، وہ مانیٹرنگ بھی کرے گا، وہ نگرانی بھی کرے گا، وہ تمام انتظامی امور جو ہے وہ چلائے گا۔ تو وہ کہتے تھے کہ زمانہ طالب علمی میں ہی طالب علم کے اندر یہ تمام چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ پڑھانے کا فریضہ بھی سر انجام دیتے تھے اور وہ انتظامی امور سے بھی واقف ہو جاتے ہیں۔ تو مانیٹوریل سسٹم میں بعض اوقات استاد کی تدریس کے ساتھ ایک طالب علم بلند آواز میں سبق کو دہراتا تھا۔ مولانا شبلی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں نامور علماء کے ہاں دستور تھا کہ جب وہ درس دے چکتے تو شاگردوں میں جو سب سے زیادہ لائق ہوتا وہ باقی تمام طلبہ کو دوبارہ سے اس چیز کا درس دیتا ہے۔ یعنی جو ذہین ترین طالب علم تھا وہ استاد کی بات کو فوری طور پر جو ہے وہ سمجھ جاتا، اور جب استاد اس چیز کا درس دے چکتا تو اس کے بعد وہ طالب علم اس کا دوبارہ درس دیتا، اور استاد کے پڑھائے ہوئے مضامین کو اچھی طرح ذہن نشین کراتا، اور یہ منصب جس طالب علم کو حاصل ہوتا تھا اس کو معید کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سسٹم اس وقت بھی تھا، آج سے کئی سو سال پہلے بھی تھا، آج بھی ہمارے ہاں ہمیں جو ہے وہ یہی سسٹم نظر آتا ہے۔ ہماری کلاس میں جو ذہین اور قابل طالب علم ہوتا ہے، ہم اس کے ذمے کلاس کے کچھ امور جو ہے وہ لگا دیتے ہیں،
ان میں سے ایک کام تو یہی ہو سکتا ہے کہ اپنے سے جو ہے وہ جو اس نے پڑھا ہوا ہے وہ طلبہ جو ذہانت میں اس سے کم ہیں ان کو دوبارہ سے سبق کی ریویژن کرا دی جائے یا ان کو بات سمجھا دی جائے، پھر کلاس کو کنٹرول جو ہے وہ کرے، کلاس کے کچھ امور اس کے ذمے لگا دیے جاتے ہیں، جیسے کلاس کے ڈسپلن کو مینٹین کرنا ہے، کلاس کی صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ وہ خود یہ نہیں ہے کہ وہ خود کرنے بیٹھ جائے، لیکن تمام طلبہ کو اس میں انوالو کر کے جو ہے وہ اس سے کام لے۔ یہی انتظامی امر ہوتا ہے کہ کیسے ہم دوسروں کو شامل کر کے کام میں جو ہے وہ ان سے کام لے سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ہمارا مانیٹوریل سسٹم۔ اب اس کے بعد آخری چیز جو ہے یہ جائزہ ہے۔ جائزہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو ایویلیویٹ کرنا، اس کو دیکھنا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں کیا یہ بہتری کے ساتھ ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہو رہا تو پھر بعض اوقات ہم درمیان میں اس کی ترمیم کر لیتے ہیں، اور اگر ہم کلی طور پر جائزہ لیتے ہیں کام کو مکمل کرنے کے بعد، تو پھر اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ کام بہتری کے ساتھ نہیں ہوا تو پھر ہمیں اس سارے کو دوبارہ دہرانا پڑتا ہے۔ اور اگر ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ جائزہ لیتے رہتے ہیں، کام کی ساتھ ساتھ ایویلیویشن ہوتی رہتی ہے، تو ہمیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا پھر ساتھ ہی پتہ چل جاتا ہے اور ساتھ ہی ہم ان کو ریموو کر لیتے ہیں۔ تو برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے دور میں جائزے کا نظام اس قدر ترقی یافتہ نہ تھا جو آج کے دور میں پایا جاتا ہے، لیکن اساتذہ تعلیمی مقاصد کے پیش نظر اپنے شاگردوں کی تعلیمی کارکردگی کا جائزہ لے کر انہیں اگلے درجے میں ترقی دینے کے قائل تھے۔ ہم دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ظاہر زمانہ تعلیم کا وہ ابتدائی تھا، مسلمانوں کے پاس جدید ترین یا ترقی یافتہ زمانہ تو نہیں تھا، لیکن جائزہ جو ہے وہ لیا جاتا تھا۔ استاد تعلیمی مقاصد کے پیش نظر طالب علم کی کارکردگی کا جائزہ لیتے کہ جو مقصد طے کیا گیا ہے کیا طالب علم نے اس کو اچیو کیا ہے، اس کو بہتری کے ساتھ اس نصاب کو پڑھا ہے، اس کو سیکھا، اپنی ذات کا حصہ بنایا۔ اگر یہ سب ہے تو پھر طالب علم کو اگلے درجے میں ترقی دے دی جاتی ہے، یعنی اس کو کہہ لیں کہ اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کا سالانہ امتحان ہوتا ہے اور سالانہ امتحان کے بعد آپ کو ایک رزلٹ کارڈ ملتا ہے جس پہ پاس فیل لکھا ہوتا ہے، جو پاس طلبہ ہوتے ہیں وہ اگلی کلاس میں آ جاتے ہیں۔ تو ایک درجہ پاس کرنے کے لیے کوئی خاص مدت مخصوص نہ تھی، یعنی جو ہمارے ہاں ایویلیوشن کا یا جائزہ کا نظام آج موجود ہے یہ نہیں تھا، لیکن جائزہ موجود تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پاس کرنے کے لیے خاص مدت نہیں تھی کہ ایک ہی سال کے اندر جو ہے وہ بچے کے لیے لازم ہے۔ ابتدائی تعلیم میں اموختہ کا طریقہ رائج تھا۔ اموختہ کیا ہوتا ہے؟ پچھلے دن کا سبق جو ہے وہ یاد کرنا یا اس کی ریویژن کرنا۔ تو چھوٹے بچوں کو جو سبق دیا جاتا معلم اسے سن کر اگلا سبق پڑھنے کی پھر اجازت دیتا تھا۔ جیسے آپ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے نا کہ جو آج میں نے پڑھایا ہے وہ پچھلے اس کو کل جو ہے وہ سنوں گی، پچھلے دن کا سبق جو ہے وہ طالب علم کا سنا جائے، جب اس کو بہتری کے ساتھ یاد ہے تو پھر اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم نیا لیکچر طالب علم کو دے دیتے ہیں۔ تو معلم ہفتے میں ایک دن اموختہ کے لیے مقرر کرتا تھا، یعنی ایک دن وہ جائزہ لیتا تھا۔ ابتدائی تعلیم میں جس چیز کا جائزہ لیا جاتا تھا وہ حافظہ تھا، اور اس میں معلوم کیا جاتا ہے کہ بچوں نے کس قدر سبق جو ہے وہ یاد کر رکھا ہے، کتنا انہوں نے سیکھا ہے، جو استاد نے بتایا کیا انہوں نے اس کے اوپر توجہ کی، یاد کیا۔ تو ہفتے میں ایک دن وہ جائزے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اعلیٰ تعلیم میں دوران تدریس سوال و جواب، بحث و مباحثہ، مذاکرہ، مناظرہ، جائزہ، یہ سب کچھ ہوتا تھا، تب جائزے کے مقاصد جو تھے وہ پورے ہوتے تھے۔ اس زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ امتحانات کا وہ ڈراؤنا تصور نہیں تھا جو آج امتحانات سے وابستہ کر دیا گیا ہے کہ طالب علم کو ہم نے ایک دوڑ میں لگا دیا ہے، وہ اتنے نمبر حاصل کرے گا تب ہی اس کے لیے جو ہے وہ مستقبل میں کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، اور اگر نہیں کر پاتا تو پھر طالب علم بیچارہ تعلیمی دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو ہم نے طلبہ کو نمبر گیم میں جو ہے وہ شامل کر دیا ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نمبر حاصل کرنا ان کی تعلیم کا مقصد بن گیا ہے، اور وہ مقصد کہ تعلیم کو اپنی ذات کا حصہ بنانا یا اس سے جو ہے وہ باقی چیزیں حاصل کرنا وہ طالب علم کے لیے پیچھے رہ گیا ہے۔ استاد آزمائشی سوال پوچھتا اور اس کے ذریعے طلبہ کی قابلیت کا اندازہ ہوتا رہتا، استاد اور شاگرد کے درمیان گہرا رشتہ رہتا جو جائزے میں مفید ثابت ہوتا تھا، یعنی استاد اور طالب علم کا آپس میں لنک رہتا تھا اس جائزے میں۔ آپ کے لیے تو اب جو جائزہ لیا جاتا ہے وہ تو ٹوٹل ایک ایکسٹرنل جائزہ ہوتا ہے جس میں آپ کے استاد کی کوئی شمولیت نہیں ہوتی، صرف جو کلاس میں آپ کا سبق سنا جاتا ہے یہی آپ کا ایک انٹرنل جائزہ ہے جو استاد لیتا ہے۔ تو جس بنیاد پر آپ کو پاس فیل کیا جاتا ہے، آپ کو کارکردگی کے نمبر دیے جاتے ہیں، وہ آپ کا ٹوٹل ایک ایکسٹرنل ایگزام ہوتا ہے۔ اس کا پیپر بھی کوئی اور تیار کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ چیک بھی کوئی اور کرتا ہے، اور کوئی اور ہی اس کے جو ہے وہ نمبر لگاتا ہے، تب آپ کی کارکردگی کو جج کیا جاتا ہے۔
تو اس زمانے میں جائزہ جو لیا جاتا تھا اس میں اعلیٰ درجے کی تعلیم کے اختتام پر پھر طلباء کو سند فضیلت دی جاتی تھی، جس کو آج کے دور میں ڈگری ہم کہہ لیں، اس زمانے میں سند فضیلت جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ سلاطین دہلی اور مغلیہ عہد میں سالانہ امتحان کا طریقہ رائج نہیں تھا، لیکن طلباء کی تعلیمی ترقی کی باقاعدہ پیمائش ہوتی تھی۔ جائزے کے علاوہ ہمیں برصغیر کی تعلیمی تاریخ میں رسمی امتحانات کا ذکر ملتا ہے۔ والی بیجا پور محمد عادل شاہ نے سالانہ امتحانات کا طریقہ کار جو ہے وہ رائج کیا، یعنی یہ طریقہ کار جو ہے یہ آج سے نہیں، آج سے سینکڑوں سال پہلے برصغیر میں مسلمانوں نے اپنے دور میں مختلف طریقے جو ہے وہ جیسے جیسے پھر ترقی ہوتی گئی، جائزے اگر پہلے انٹرنل سطح پر ہوتے تھے تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے سالانہ امتحانات کے طریقے بھی جو ہے وہ رائج کیے۔ اس زمانے میں یہ امتحانات ذی الحج کے مہینے میں ہوتے تھے اور اچھی کارکردگی کی بنیاد پر طلباء کو انعامات دیے جاتے تھے۔ جیسا داخلہ جو ہے وہ اسلامی مہینے میں کیا جاتا تھا، شوال میں جو ہے وہ داخلے کیے جاتے تھے، جہاں ہمارے ہاں جو ہے یہ داخلہ جو ہے وہ مارچ اپریل میں کیا جاتا ہے، یعنی وہی چیز کہ ادھر سے ہم نے کچھ مہینے مقرر کر لیے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ دوسری سائڈ سے مہینے اسلامی مہینے مقرر کر لیے تھے۔ تو برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے عہد میں جائزہ کا باقاعدہ طریقہ نہ ہونے کے باوجود سرکاری ملازمتوں اور درباری مناصب حاصل کرنے کے لیے مقابلے کی فضا موجود تھی، اور مختلف سرکاری منصب حاصل کرنے کے لیے امیدوار عملی طور پر اپنی قابلیت ثابت کرتے تھے، یعنی عملاً کام کر کے دکھاتے تھے کہ جو علم حاصل کیا ہوا ہے اس کی بنیاد پر وہ اسی شعبے کا کام کر کے دکھائیں گے، اگر ان کے اندر قابلیت موجود ہے تو پھر ان کو سرکاری عہدے یا سرکاری نوکریاں جو تھیں وہ مل جاتی تھیں۔ تو یہ تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہو گئے تھے ان کے طریقہ کار، اور اس کے بعد ہم نے اس کا جائزہ بھی دیکھ لیا۔ اب کل ہم اس کا جو ہے وہ نظم و نسق پڑھیں گے کہ پھر برصغیر میں تعلیمی اداروں کا نظم و نسق یا ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کیسے بادشاہوں نے چلائی تھی۔ تو اس کو آپ اچھی طرح سے جو ہے وہ یاد کر لیجئے گا، امید ہے آپ کو سمجھ آ جاتا ہوگا، اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا تو وہ دوبارہ سے بھی پوچھ سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔